أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے حکم دیا، ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام عزازیل تھا، فرشتوں کے اندر اس کا نام مشہور تھا، اور ایک بظاہر بہت زیادہ متقی شمار ہوتا تھا، لیکن اس کے نفاق اور اس کے کفر، اس کے تکبر اور اس کا جو تصوف تھا اس سے اللہ سبحانہ و تعالی واقف تھا۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، بہر کیا ہے۔ تو بہرحال ایک تو اس کی بات، اور دوسری سجدے کی تعریف کیا ہے۔ سجدہ کہتے ہیں اپنی ناک کو زمین پر، پیشانی کو زمین پر ذلت اختیار کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری رکھ دینا، یعنی اپنے ماتھے کو کسی کے بھی سامنے، اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ کو سجدہ ہے، اور اگر کسی غیر کے لیے ہے تو غیر کو سجدہ ہے، اور اللہ کے علاوہ غیر کو سجدہ ہے تو وہ ہماری کفر و شرک ہے، انکار ہے پوری شریعت کا، خواہ وہ سجدہ نبی کو ہو، فرشتے کو ہو یا اولیاء کو ہو، وہ بتوں کے سامنے ہو یا قبر کے سامنے ہو، جس لحاظ سے بھی اس کے سامنے ناک اور پیشانی رکھ دی جائے ادب و احترام سے، تو یہ اللہ کو عبادت کا سجدہ ہے، اور غیروں کی بھی عبادت کا سجدہ ہے، اور غیروں کو جب کرے گا تو شرک و کفر ہے۔ اس لیے دوسری جو بات ہے وہ یہ یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ جو حکم دے، جس وقت، جس طرح اور جیسے اور جو کرنے کو کہے وہ توحید ہے۔ کیا ہے؟ اس کو ہم دین، توحید، ایمان، اسلام کہیں گے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم ماننا، تابعداری کی، سوائے ابلیس کے۔ اور آگے اس کی تعریف کیا ہے؟ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ ہو گیا کافروں میں سے، یعنی پہلے بھی کافری تھا لیکن فرشتے نہیں جانتے تھے اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کافر ہے، یہ ملحد ہے، اور یہ متکبر ہے اور انکاری ہے، منکر ہے، لیکن اس کے نفاق کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کھولا اور اس کو ظاہر کیا۔ یہ فرشتوں کے اندر کتنی دیر رہا اس کی کوئی مدت نہیں، تو بہرحال یہ فخر بھی کیا کرتا تھا۔ تو اس کی بات جو ہے وہ تو اس کے لیے ہے، لیکن اب بھی جو تکبر کی تعریف ہے
تکبر کی تعریف یہی کی جاتی ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، اللہ کی عبادت کا انکار اور مومن بھائیوں کو ذلیل سمجھے۔ تو سمجھو کہ یہ کون ہے؟ متکبر ہے۔ اور متکبر آدمی نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جس کے دل کے اندر من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر لا یدخل الجنہ، ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا تو وہ جنت میں جانے والا نہیں ہے، جہنمی ہے۔ تو تکبر جو ہے یہ اللہ کی چادر ہے۔ دوسری وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، الکبر رداء، تکبر میری چادر ہے، تکبر اللہ کا حق ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور یہ اسی کو زیبا ہے، کسی دوسرے کو نہ اجازت ہے اور نہ اس کو زیبا ہے، نہ اس کا حق ہے کہ وہ تکبر کرے، خواہ انسان ہو، خواہ فرشتہ ہو، خواہ جن ہو، کوئی بھی ہو، نہ زمین نہ آسمان نہ سورج چاند ستارے، کوئی درخت، کوئی پتھر، پہاڑ، دریا، سمندر، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اڑ جائے۔ جو اڑ جائے گا تو وہ تکبر ہے اور متکبر ہے اور ابلیس کا ساتھی ہے۔ تو اس لیے اس نے فرمایا وَإِذْ، اور جب قُلْنَا، ہم نے حکم دیا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فَسَجَدُوا، پس سب نے سجدہ کیا، اِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ اب جو ہے سجدہ جو ہے اس کے اندر لوگوں نے غلو کیا ہے، انکار کیا ہے۔ بعض تو یہ سجدہ جو آدم علیہ السلام کو کیا گیا ہے اور یوسف علیہ السلام کو کیا گیا ہے، کچھ خارجی ذہن کے لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ یہ بطور قبلہ تھے، یہ بطور قبلہ تھے، سجدہ اللہ کو تھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو وہ کافر ہو گیا، لہذا انبیاء کو، اولیاء کو اور بڑے بڑے جو عظیم فرشتے ہیں ان کو سجدہ شرکی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ نہ اللہ ہے نہ اللہ سے الگ ہے۔ بظاہر ان کی شکلیں ہیں لیکن کوئی اللہ کے، خود اللہ کے اندر ہے، اتنا ان کا مرتبہ ہے، اور کسی کے اندر اللہ ہے، تو لہذا یہ معاملہ جو ہے اس طرح وہ سجدے کو جائز اور روا کرتے ہیں۔ تو یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اور سجدہ جو ہے وہ جیسے بھی ہو، وہ اللہ کہ اس شریعت میں جو اللہ نے ہمارے لیے شریعت نازل کی ہے، اس کے اندر وہ سجدہ شرک و کفر ہے، خواہ کوئی کہے کہ میں نے تو تعظیماً کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اونٹ نے تعظیماً سجدہ کیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں اور اس طرح سلام کریں جس طرح اونٹ نے کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر میری شریعت کے اندر سجدہ جائز ہوتا تعظیمی، اللہ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، یعنی اس کی تابعداری اتنی زیادہ ہے کہ یہ حق پھر آدمی کا ہوتا اور اس کی بیوی اس کو سجدہ کرے۔ تو بہرحال ہماری شریعت کے اندر نہ تعظیمی نہ اپنے آپ کو عبادت کا کوئی سجدہ کہے، جس طرح بھی اس کی کوئی شکل ہو، وہ سجدہ حرام ہے، حرام ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو اس کا سہارا لینا وہ حرام ہے کہ یہ آدم کو سجدہ، یوسف کو سجدہ، اور ہم کریں، ہمارے نبی تو ان سے کہیں آگے ہیں، وہ تو کسی طرح بھی جو ہے تو ان سے آگے ہیں، تو ہمیں بھی سجدہ کرنا ہے، تو یہ حرام ہے۔
سجدہ جو ہے کوئی کہے کہ میں تو صرف تعظیم کے لیے جھکتا ہوں، ایسے بھی کرنا، ہاتھ جو یہ سینے پر اور ایسے سلام لینا اور ادب سے 2 ہاتھوں سے سلام لینا یہ بھی حرام ہے۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ ہے اور مصافحہ کھڑا رہنا ہے، سیدھا جھکنا نہیں ہے، اور یہ ادب نہیں ہے، یہ حرام ہے ہماری شریعت کے اندر۔ اور کسی کے لیے کھڑا بھی نہیں ہونا کہ کھڑا ہو کے اس کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے اٹھنا ہے، کھڑا ہونا ہے، تو اپنے بھائی کا استقبال کرو، آگے بڑھو اور جا کے اس کا استقبال کرو، یہاں کھڑے ہونا ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، تو اس کے مطابق ہی چلنا ہمارے لیے جائز ہے۔ ہم احترام دل کے اندر ہے، دل جہاں ہے یہاں ہی احترام ہے۔ احترام ماں کا ہے، باپ کا ہے، بڑے بھائی کا ہے، اپنے بزرگوں کا ہے، اہل توحید کا ہے، اہل ایمان کا ہے، ان کا احترام وہ لازم ہے۔ لیکن جس احترام کے سجدہ رکوع ہو تو وہ حرام اور ناجائز ہے اور شرک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم رہو، انت وزوجک الجنۃ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھاؤ اس میں سے، منہا اس جنت میں سے، بلا روک ٹوک، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بریکٹ نہیں ہے، راغبا کھلم کھلا، حیث شئتما، جہاں سے چاہو، جہاں سے چاہو، ولا تقربا، نہ دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ کسی نے زید کا لفظ زید کا درخت کا ہے، کسی نے انجیر کا درخت کا ہے کہ انجیر نہ کھانا، زیتون نہ کھانا، کسی نے گندم بھی کا ہے، کسی نے کچھ کہا، مختلف گفتگو ہے۔ لیکن ان گفتگوؤں کے اندر، بحثوں کے اندر ہمارا جانا وہ اچھا نہیں ہے۔ ہمارے لیے اچھا کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو بھی درخت جو اللہ نے ان کو بتایا ہے، نہ فرشتوں کو نہ نبیوں کو کسی کو اس کا نام تک نہیں بتایا، تو بحث کے اندر بھی جانا وہ اچھا نہیں ہے۔ جس درخت سے بھی حکم دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا ہے، اس کا پھل نہیں کھانا، اور ہو سکتا ہے پتہ نہیں وہ کتنا لذیذ، پائیدار، اچھا پھل ہو، ہمیں کیا ہے؟ اس سے اللہ نے روک دیا، تو بس اس سے رک گئے۔ تو فرمایا فتکون من الظالمین، ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب ساری جنت ہے تو یہ جو ہے ان کے لیے حلال تھی سوائے ایک درخت کے، اور اب جو ہے غلطی دونوں سے ہوئی ہے، غلطی انکار دونوں سے ہو گیا، خطا دونوں سے ہوئی ہے۔ ابلیس نے بھی خطا کی ہے اور آدم علیہ السلام نے بھی، حوا نے بھی علیہ السلام خطا کی۔ ایک خطا کرتا ہے شرمندہ نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں لاتا، تو قیامت تک کیا، قیامت بعد بھی اس پر لعنت ہے، پھٹکار ہے، جہنم میں جائے گا، مردود ہے۔ اور انہوں نے اپنی اصلاح کی، فتلقى آدم من ربہ، توبہ کے چند کلمات سیکھے، اپنے رب کی طرف رجوع لائے، توبہ کی، فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو ان کے اندر گناہ کا شر تو ضرور ہے ہمارے اندر، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم سے خطا ہوئی، خطا ہوگی ان کی اولاد سے، آدم بھولے گی ان کی اولاد، لیکن خیر الخطاؤن التوابون، تمہارے بہترین وہ خطا کار ہیں جو خطا کر لیں اور توبہ کر لیں۔ خطا کریں، خطا ہو جانا یہ بات نہیں ہے، بات ہے توبہ، رجوع اور اس پر شرمندہ ہونا۔ مثلا کسی نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں امام کی حرارت والا، مانا اپنا ہی پرانا پاپی تھا، برسوں سے بھی نمازی،
مسجد بنانا تو مشکل نہیں، مسجد تو ایسے بن جاتی ہے، مسجد کو آباد کرنا مشکل ہے، مسجد کو صحیح نحو پر انبیاء کے طریقے پر اس کو آباد رکھنا، آباد کرنا اور آگے اس کا صدقہ جاریہ کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ اللہ ہمیں مسجد کی آباد کاری کا ذریعہ بنایا ہے اور توحید کی سمجھ۔ تو بہرحال جس طرح یہ ہے کہ مسجد بنانا آسان ہے، آباد کرنا مشکل ہے، اسی طرح گناہ کا ہو جانا کوئی بعید نہیں، گناہ سے رجوع کرنا یہ نہ کرنا بری بات ہے، رجوع کرنا حق ہے، سچ ہے، عدل ہے، انصاف ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، اپنے آپ کو خطا کار سمجھتا ہے اور عاجز اپنے رب کے سامنے سمجھتا ہے، فقیر سمجھتا ہے، مانگت سمجھتا ہے کہ اللہ تیرے سامنے آ میں جھک گیا، میرے مالک میں مجھے معاف کر دے۔ اور اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ ایک آدمی نے 3 دفعہ جب کی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جب آخری دفعہ اس نے کہ یہ لفظ بولے اے اللہ میرے سے خطا ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا میرے بندے کیا کہتا ہے، میں نے جب کہہ دیا تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ رحیم کریم اللہ ہے۔ تو اس ہمارے اندر اس نے یہ کمزوری پیدا کی کہ ہم سے خطا ہوتی ہے، اور اچھے خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ اب دوبارہ غور کریں، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں سے کہ سجدہ کرو لِآدَمَ، آدم کو، فَسَجَدُوا، بس سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم رہو سہو، انت تو بھی، وزوجک الجنت، اور تیری بیگم بھی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھاؤ اس جنت سے بلا روک ٹوک، حیث شئتما، جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مت قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے ظالم میں سے۔